بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا مقدر اور نصیب ضرور بدلے گا۔ رب کریم آپ کی تقدیر کے لکھے کو مٹا دے گا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ وہی آپ کے مقدر میں رب کریم لکھے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، آج کی اس تسبیح کو پڑھ کے اپنے مالک حقیقی سے دعائیں کرتے جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو نفع عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جتنے یقین کامل کے ساتھ آپ اللہ پاک سے دعائیں کریں گے، اتنی ہی لگن کے ساتھ اور اتنی جلدی رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں، مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب مومن کو عطا کرتا ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے، لیکن رب کریم ہم مسلمانوں کے، ہم انسانوں کے صبر کو دیکھتا ہے کہ ہم کس حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو رب کریم کبھی بھی کسی خزانے میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی پوشیدہ مہربانیاں بندہ مومن پر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے کوئی مومن، اس وقت فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ دعا کر کر کے رو رہا ہے، تو جب غیروں کو عطا کرتا ہے تو اس مومن کو دینے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، یہ تاخیر، یہ دیر اس لیے نہیں کہ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اس کی ایک مدد ہے، اس کا رونا ہمیں پسند ہے، اور اس تاخیر میں اس کی عزت اور رتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ اس کی ضرورت نے اسے ہماری طرف متوجہ کیا اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اگر اس کی ضرورت جلد قبول کر لی تو یہ بندہ ضرورت پورے ہوتے ہی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور وہ پھر کھیل کود اور دنیا میں لگ جائے گا۔ وہ ابھی دل سے ہمیں پکار رہا ہے۔ اس کی آواز اور اس کا یا خدا، یا اللہ، یا میرے مالک کہنا مجھے بڑا پسند ہے۔ مومن کی خوبیوں کی وجہ سے یہ دنیا اس کے لیے مشکل ہے۔ مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دعا کے ساتھ اپنی جانب مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی حکمت کے بہت زیادہ خزانے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا جب بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ کریم ضرور آوازیں سنتا ہے۔ اللہ رب العزت بعض اوقات گمراہ انسان کو ہدایت عطا فرما کر ایمان کا سبب بنا دیتا ہے، اور انسان ہے کہ اللہ کی عطا اور بہت زیادہ احسان اور اپنی عبادت کے نتیجے میں بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ کوئی عبادت گزار خوف خدا سے خالی نہ رہے اور اپنی عبادت پر نازا نہ ہو، اور کوئی بدکار، گناہگار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ برائی سے بھلائی کو اس لیے منفی کیا گیا ہے تاکہ اس کے اسم مبارک میں پوشیدہ مہربانیاں رکھی ہیں۔ اس کے ذکر میں پوشیدہ مہربانیوں کا مظاہرہ سامنے آتا ہے۔ رب کریم گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے، خطا کاروں کو معاف کرتا ہے، حاجت رواؤں کی حاجت کو پورا کرتا ہے، بے گھروں کو گھر دیتا ہے، بے اولاد کو اولادوں سے نوازتا ہے، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اور اللہ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو رب کریم ہماری دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے بعد اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، خوف خدا کو دل میں رکھیں، ندامت کے آنسو بہائیں، رو کر دعائیں کریں، اپنی تقدیروں کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔
سورہ فاتحہ کا فیصلہ کن والا عمل ہے اور یاد رکھیں ایک ہی دن میں آپ کی مرادیں پوری ہوں گی بشرطیہ کہ عمل یقینی کامل کے ساتھ پڑھیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو کہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اور جب آپ سورہ فتح پڑھ لیں تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت بے بہا ہوگا، آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اٹکا ہوا کام فوراً چل پڑے گا۔ ناممکن مشکلات کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو امید نظر آئے گی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور یاد رکھیں شب معراج کی رات اس وظیفے کو پڑھنے سے دنیا کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جاتی ہے۔ صرف 7 مرتبہ درود پاک، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ فتح، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ عظمت والی رات کی برکت سے رب کریم کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا، آپ کو نسل در نسل رئیس کرے گا، رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا اور ہر نعمت آپ کو ملے گی۔ رب کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اپنی اولاد کے مقدر نصیب اور بخت کو یقینی شاندار بنائیں اور اللہ پاک سے غیبی مدد کا سوال کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا کریم شب معراج کی برکت سے، اس بابرکت والی رات کی فضیلت سے ہم تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دے، ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرما دے۔ مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس رجب کے مہینے میں جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کو اور ان کی نسلوں کو دولت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا اس بابرکت شب معراج کی رات ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔